آج کل اکثر لوگ ایک بات ضرور کہتے ہیں، آج کے بچے بہت بدتمیز ہو گئے ہیں، ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر بچہ بدتمیزی کرتا تھا تو والدین بیلٹ سے مارتے تھے، اس لیے ہم سیدھے رہتے تھے۔ لیکن کیا واقعی صرف مارنے سے بچے اچھے بن جاتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت بھی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ بچہ پیدائشی طور پر بدتمیز نہیں ہوتا، بچہ وہی سیکھتا ہے جو وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے۔ اگر گھر میں بات بات پر غصہ، چیخنا یا بے عزتی ہو تو بچہ بھی وہی انداز سیکھ لیتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جب بچے کو بار بار ڈانٹا یا مارا جاتا ہے تو وہ دو میں سے ایک راستہ اختیار کرتا ہے، یا تو وہ بہت ڈرپوک ہو جاتا ہے یا پھر وہی غصہ اور بدتمیزی آگے دوسروں پر نکالنے لگتا ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا پر بھی یہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ٹک ٹاک یا فیس بک پر ویڈیوز دیکھیں جہاں بچے روتے ہیں یا تھوڑی سی بدتمیزی کرتے ہیں تو لوگ فوراً کمنٹ کرتے ہیں، اسے ایک تھپڑ لگائیں، دیکھیں خود ہی سیدھا ہوتا، یا 2 لگائیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی سوچ بعض والدین پر اثر ڈالتی ہے اور وہ بھی بچوں کو ڈانٹنے، مارنے یا سزا دینے لگتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مار پڑتی تھی، ہم تو ٹھیک ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اندر سے زخم لے کر بڑے ہوتے ہیں جو بعد میں ان کے رویے میں نظر آتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ بچہ دنیا میں بدتمیزی لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ ہر بچہ ایک خالی صفحے کی طرح ہوتا ہے، اس کی شخصیت، اس کی زبان، اس کا رویہ، سب کچھ آہستہ آہستہ اس ماحول سے بنتا ہے جس میں وہ بڑا ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچہ 3 جگہوں سے سب سے زیادہ سیکھتا ہے۔ پہلا اس کا گھر، دوسرا اس کے والدین کا رویہ، اور تیسرا وہ ماحول جس میں وہ روزانہ رہتا ہے۔ اگر گھر میں اکثر چیخنا، ڈانٹنا یا ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا معمول ہو تو بچہ بھی یہی انداز سیکھ لیتا ہے، کیونکہ بچے الفاظ سے کم اور مشاہدے سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ اگر باپ ماں ایک دوسرے سے سخت لہجے میں بات کریں یا دوسروں کے بارے میں غلط زبان استعمال کریں تو بچہ آہستہ آہستہ یہی انداز اپنا لیتا ہے۔ پھر جب وہ وہی باتیں دہراتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بچہ بدتمیز ہو گیا ہے۔ ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ آج کل کے بچوں کی زندگی پہلے کی نسبت بہت مختلف ہو چکی ہے۔ پہلے بچے زیادہ تر وقت خاندان کے ساتھ گزارتے تھے، باہر کھیلتے تھے، بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور معاشرتی تربیت قدرتی طریقے سے ہو جاتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں بہت سے بچے زیادہ وقت موبائل، ٹی وی یا انٹرنیٹ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کے رویے دیکھتے ہیں اور بعض اوقات ان کی نقل بھی کرنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری ذمہ داری صرف ٹیکنالوجی پر ڈال دی جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ بچے کو رہنمائی اور توجہ کتنی مل رہی ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ اصل میں بدتمیز نہیں ہوتا، بلکہ وہ اندر سے کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے۔ بعض بچے توجہ حاصل کرنے کے لیے بدتمیزی کرتے ہیں، بعض بچے اس لیے سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کی بات سن نہیں رہا، اور بعض بچے اس لیے غصہ دکھاتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں پہلے سے غصہ یا تکلیف جمع ہو چکی ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی مارنے سے بچے بہتر ہو جاتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مار پڑتی تھی اور ہم ٹھیک ہو گئے، لیکن نفسیات کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ مسلسل مار یا سخت سزا بچے کے اندر خوف، غصہ یا ضد پیدا کر سکتی ہے۔ کچھ بچے اس سے ڈرپوک ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے مزید باغی بن جاتے ہیں۔ مار سے بچہ وقتی طور پر خاموش تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سیکھتا کہ صحیح رویہ کیا ہے۔ اصل تربیت تب ہوتی ہے جب بچے کو سمجھایا جائے، اس کی بات سنی جائے اور اسے صحیح طریقہ سکھایا جائے۔ بچوں کی تربیت میں سب سے اہم چیز مثال ہوتی ہے۔ اگر والدین خود صبر، احترام اور نرم گفتگو کا مظاہرہ کریں تو بچہ بھی یہی سیکھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے بڑوں کی عزت کریں تو ہمیں بھی بچوں کی عزت کرنی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے سکون سے بات کریں تو ہمیں بھی ان سے سکون سے بات کرنی ہوگی۔ یاد رکھیں، بچہ صرف نصیحت سے نہیں بلکہ ماحول سے سیکھتا ہے۔ گھر کا ماحول جتنا پرسکون اور احترام پر مبنی ہوگا، بچے کا رویہ بھی اتنا ہی متوازن ہوگا۔ اس لیے شاید اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آج کے بچے بدتمیز کیوں ہو گئے ہیں،
बल्कि असल सवाल ये होना चाहिए कि हम बच्चों को कैसा माहौल दे रहे हैं। बच्चे हमारे अल्फाज नहीं बल्कि हमारे रवैये की नकल करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली नस्ल बेहतर हो तो हमें पहले अपने रवैये को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि बच्चे दरअसल एक आईना होते हैं। वो वही दिखाते हैं जो हम उन्हें दिखाते हैं। आजकल के वालिदैन और बुजुर्ग अगर सिर्फ लोगों की बातों, टिकटॉक या फेसबुक के कमेंट से असर लेते हैं तो वो गैर इरादी तौर पर बच्चों की तरबियत को खौफ या मार की तरफ ले जाते हैं, जिससे बच्चे अंदर से गैर महफूज, गुस्से वाले या बदतमीज रवैये इख्तियार कर सकते हैं और ये रवैया आने वाले कल की नस्ल तक मुंतकिल हो सकता है। इसीलिए अवान स्टूडियो ऑफिशियल ये कहता है कि बच्चों को सिर्फ डरा कर नहीं बल्कि समझ कर बड़ा करें, क्योंकि मार से बच्चा खामोश तो हो जाता है लेकिन मोहब्बत और एहतराम उसे एक अच्छा इंसान बनाते हैं। आज से अपने बच्चों को खौफ की जगह हिम्मत, सख्ती की जगह शफकत और गुस्से की जगह सब्र देना शुरू करें, क्योंकि यही रोशनी कल के मुआशरे को रोशन करेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस्लाम, साइंस और हकीकत से जुड़ी हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।